آج ہمارے درمیان اتحاد اتفاق نہیں ہے. آج 1.7 بلین مسلمز on this planet, they are living in this planet. لیکن اب کیا ہے, وہ 313 کے مقابلے میں وہ ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن آج ہم میں کیا ہے, ہم میں آج اتحاد نہیں ہے, آج ہم میں یونٹی نہیں, آج ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے, آج ہم مختلف رنگ و نسل میں بٹ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو فضائے بدر تھی وہ آج ہم سے مفقود ہو گئی. اور دوسرا, جہاں تک دعا کا تعلق ہے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں یا حی یا قیوم بہت خوبصورت الفاظ ہیں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات اعظم کا وہ جو ایک بہت سارا سلسلہ چلا ہے, کوئی کہتا ہے یہ اس میں اعظم ہے, کوئی کہتا ہے وہ اس میں اعظم ہے. تو آپ نے یا حی یا قیوم کا تذکرہ کیا, جو جس پر یقین کر لے اللہ کے تو سارے اسماء اس میں اعظم ہے, لیکن اس میں کوئی اس میں اصغر نہیں ہے, سارے کے سارے اعظم ہیں. لہٰذا اللہ کے سارے نمبر مختلف صوفیاء کرام کا ماننا ہے. تو یقیناً جو جس طرف چل نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا حی یا قیوم بھی اس میں یا اعظم ہے. حی یا قیوم کا کیا کہنا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یا اللہ کہہ دیا اس نے اللہ کے سارے ناموں کا ذکر کر لیا, بے شک, اور جس نے یا محمد کہہ دیا اس نے رسول اللہ کے سارے اسماء کا ذکر کر لیا. لہٰذا یا اللہ کہیں گے اس میں حی بھی آ گیا, قیوم بھی آ گیا, رازق بھی آ گیا, رزاق بھی آ گیا, سمیع بھی آ گیا, بصیر, اللہ کے سارے اسماء آ گئے. تو اللہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پرائرٹی ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. وہ عریش بدر, ایک وہاں پر باقاعدہ ایک چھپڑ سا ڈالا گیا بلندی پر, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں, یہاں تک کہ گری ازاری. اور یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اللہ اگر 313 نہ ہوں گے, یہ وہ مقام نیاز بول رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ مقام نیاز تھا اور وہ مقام ادا تھا, وہ مقام محبوبیت تھی کہ اللہ 313 چلے گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اے اللہ تو مدد نازل فرما. حضور پوری رات عاجزی اور انکساری, اور یہ اس بات کی تلقین اور سنت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے, آزمائش آئے, تو پھر ایسا نہیں کہ آپ نے غمزدہ ہو کر اور کسی کونے میں جا کر چھپ جائیں اور حسرتوں پر آنسو بہاتے ہوئے سو جائے. نہیں, اللہ کی یاد میں آپ نے جاگنا ہے. یہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا کہ ہمیں مشکل ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اسے پتا ہے ہم مشکل میں تکلیف میں ہیں, وہ ہماری مدد. اللہ کو مانگنا پسند ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو تضرعا و خفیہ, مجھ سے مانگو تو روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, بے قراری کے انداز میں مانگنا اللہ کو پسند ہے. لہٰذا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ تو مقام توکل ہے کہ جہاں پر بعض اوقات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنت ہے کہ جب وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لمحات ملتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے وہ بتا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر دور کے نبی ہیں, قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لہٰذا آپ نے اسباب کو اختیار کرنے کا جہاں حکم دیا وہیں دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی تلقین بھی عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں فرشتے نازل ہوئے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حزم کی آواز آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے, اور جبرائیل جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جب ہانکتے تھے تو حزم کہتے تھے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا, آپ نے جنگ سے پہلے بتا دیے. دیکھیں دعا, دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کون یہاں مرے گا, لیکن پھر بھی اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے, اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر یہ سردار, یہاں پر یہ سردار, بالکل اسپاٹ لے کر وہاں پر بتا دیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, لیکن غلاموں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سب کچھ عطا کر دے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا ہے, جزاک اللہ. بریک کے لیے رکیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. تن میلا میرا میں میلی, تن میلا میرا کرپا کرو
سرکار نظر کرم سرکار پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے میں پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے آئی تم رے دوار نظریں کرو سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور میرے کھویا بیچ بھنور میں کشتی ڈوب نہ جائے یا رسول اللہ میرے آقا ڈوب نہ جائے تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار کرپا کرو سرکار سبحان اللہ اور کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین آقا روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظریں کرو سرکار کر دو کرپا کرو سرکار میں میلی تر میلا میرا کرپا کرو
सरकार नजरें करूं सरकार। अपनी गुफ्तगू को तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे थे रेहान भाई जी हाँ, मैं चाह रहा हूँ फजाए बद्र की बात हो रही है, सरकार के कितने मौजिज़ात वहाँ पर रोनुमा हुए, आका की तो हर जिंदगी का लम्हा ही मौजिज़ा था, तो वो मौजिज़ों के मुतालिक जो कलाम है वो सुना दीजिए। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आप दीदा थे बवजह असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवजह असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवजह असर जब हजरत अली, डूबे सूरज को पलट जा कह दिया तो हो गया, डूबे सूरज को पलट जा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, बद्र के मैदान में कुफ्फार की जाए ममात, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया, जिस जगह था जिसको मरना कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। बहुत ही खूबसूरत शेर कि मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। और आज अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बच्चा बच्चा जानता है, मगर उलमा तशरीफ फरमा है उनका नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। अबू हुरैरा क्यों जानते हैं? शायर ने लिखा कि बिल्लियों पे उनकी शफ़क़त और मोहब्बत देख कर, बिल्लियों पे उनकी शफ़क़त और मोहब्बत देख कर, बिल्लियों पे उनकी शफ़क़त और मोहब्बत देख कर, मुस्तफ़ा हुरैरा कह दिया तो हो गया, मुस्तफ़ा ने बू हुरैरा कह दिया तो हो गया, मौजिज़ा मेरे नबी का कह
کہہ دیا تو گیا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا آپ تھوڑا سا اس موضوع کے اوپر بھی بتا دیجئے کہ وہی صحابہ کرام ہیں, وہی نصرت اللہ تعالیٰ کی, تائید غیبی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں, لیکن احد کے غزوے میں نہ مان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو کیسے پھر جب ایک تھوڑا سا طاقت کا شاید تھوڑا سا غرور آ گیا یا شاید جو بھی تھا, وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج و زوال دکھایا ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ نے فرمایا من آتا محمدن فقد آتا اللہ, جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ, جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کے نام اور نافرمانی کی. وہ محمد فرق بین الناس, لوگوں محمد ہی کی ذات ہے جو فرق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں مبعوث فرمایا ہے, اچھائی اور برائی کی تمیز کے ساتھ, اور ہر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں جانے کی تمیز کے ساتھ جو فرق اللہ نے بتایا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لہٰذا آقا کریم نے اس لیے فرمایا اطاعت و امیر پر آپ نے بڑا زور دیا. وہ ایک درہ تھا, آپ نے فرمایا کچھ صحابہ کرام کو ڈسپیوٹ کیا کہ اس پر آپ نے ہلنا نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں سے عقب سے حملہ ہو سکتا تھا. اب خالد بن ولید جو ہے وہ ایک جہاندیدہ کمانڈر تھے. کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب وہ کفار پلٹ کر پسپا ہو گئے تو ظاہر ہے وہ بدر کا جوش تھا, وہ بدر کا جوش تھا اور وہ اسپرٹ تھی, اور پھر وہ رسول اور اللہ اور رسول کی ذات پر ایک بالکل لا متزلزل ایک اعتماد تھا. لہٰذا وہ تو بڑے جوش کے ساتھ بڑھے اور کفار اپنی راہ پر دوڑ گئے. لیکن جب وہ دیکھا کہ دوڑ گئے مال بھی چھوڑ گئے, تو کچھ لوگوں نے, وہ جو کمانڈر ان چیف تھے, میں غالباً نام ان کا بھول رہا ہوں, انہوں نے روکتے رہے, لیکن کچھ صحابہ کرام اس میں نیچے چلے گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالد بن ولید گھوم کر آئے اور عقب سے پھر اسی درے سے انہوں نے حملہ کیا, اور ایک وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی. لہذا لب لباب یہ ہے آپ کے سوال کا کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت ہونی چاہیے, حالانکہ آپ کو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی, اللہ تبارک و تعالی آپ پر براہ راست احکامات نازل کرتا وحی کے ذریعے, لیکن اللہ نے یہ مسلمہ اصول بتا دیا وشاورہم فی الامر, کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرو, اسٹیٹ بناؤ, وار اسٹریٹجی بناؤ کہ کہاں پر کون پیادہ چلے گا, کون جو ہے وہ میمنہ ہوگا, کون میسرا ہوگا, اور کون جو ہے وہ تیر اندازی کرے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حکمت عملی بدر میں دیکھے تو سنتوزو جو مشہور چائنیز جو سپہ سالار گزرا بولتا ہے اس سے اچھی اسٹریٹجی بنائی نہیں جا سکتی تھی. لہذا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے, اور پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب مشاورت کر لو نتیجے پر پہنچ جاؤ تو پھر ڈٹ جاؤ, اور ڈٹنے کے بعد فتوکل علی اللہ, اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کر لو. یہ وہ فارمولہ ہے جو ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے, کامیابی کا فارمولہ, ہماری کامیابی کا فارمولہ. علامہ صاحب بہت سارے لوگ جو شکوہ کرتے رہتے ہیں قسمت, تقدیر, حالات, لوگوں کی مدد نہیں, مجبور ہیں, کیا کریں, قسمت حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں, کیا کریں. دیکھیے میری بہن, میں عرض کروں کہ آپ کی قسمت, آپ کا نصیب, جو کچھ بھی ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب قسمت میں نہیں تھا یا نصیب خراب ہو گئے, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس کو یہ دینا اس کے حق میں اچھا ہے کہ نہیں. رب العزت بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کیا چیز دینی ہے. میں بہت عزیز ہوں پروردگار کا, لیکن اس وقت میں جو کچھ مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے گا کیونکہ میرے لیے اچھا نہیں, میں نہیں جانتا میرے لیے کیا بہتری ہے. تو ایک معمولی سی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے میں, آپ دنیا پہ زمینی اس پہ حقائق پہ آئیے, میں اپنے والد سے کہتا ہوں کہ والد صاحب مجھے فلاں چیز چاہیے, یہ میں نے کامیابی کی ہے, میں نے یہ سند لایا ہوں, میں مجھے یہ چیز چاہیے. اب میرا والد مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے ضرورت یہ ہے, یا جو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ضرورت وہ بہتر ہے. تو وہ ہر لحاظ سے تمہارے محبت کرنے والا, تمہارا خیال کرنے والا ہے. نصیب, قسمت, جتنی تم کوشش کرو گے, محنت کرو گے, اس دنیا میں اطاعت ختمی مرتبت کرتے ہوئے لازم ہے. دیکھو میرے نبی کی سنت کو, طریقت کو چھوڑنا نہیں, بالکل صحیح, ورنہ تمام نعمتیں اور برکتیں تم پہ تو اٹھا لوں گا. اب میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں پر آپ سے, ڈاکٹر صاحب میری اصلاح فرمائیے گا, جب زمین پہ اتنا ناحق خون گرے گا
بے شک بے تو شک، परवरदिगार आसमान से बरकतें बरसाएगा इसमें कोई शक या इस जमीन से नेमतें निकलेंगी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक तवज्जो नहीं। करें हमारे लोग। फितना और फसाद फिल अर्द जो है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद आज चूंकि आज के जो रोजा है उसको निस्बत है यौम मिसाल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी, सो कुछ तज़किरा उस हस्ती का और उनकी ज़ात मुबारका का भी होगा। सो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। हम बात कर रहे थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी मांगा करते थे अल्लाह ताला से, कहा करते थे कि या अल्लाह जो मेरे इम्कान में है यानी बीवियों में मुआशरत और लेन देन की बराबरी, मैं उस अदल से बाज नहीं आता, लेकिन जो मेरे इम्कान से बाहर है यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कद्र व मंजिलत और मोहब्बत जो आपके दिल में खुसूसी थी, उसको माफ़ फरमाना। सो ये ख़ास मकाम जो कि हमारी इस माँ को हासिल है। खुद उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मुझे सब में इम्तियाज़ ये हासिल है कि मेरा चेहरा, मेरी तस्वीर जिब्राईल अमीन ने मेरे निकाह से पहले दिखाई, और आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने मैं ही वो कमारी ज़ौजा मोहतरमा थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई, और फरमाया कि मैं ही वो हूँ कि जिसने जिब्राईल अमीन को देखा अपने सर की आंखों से, और फिर उसके बाद आपने फरमाया कि मैं ही वो हूँ कि वही का अक्सर हिस्सा मेरे बिस्तर पर नाजिल हुआ। तो ये वो आपकी तखसीसात थी, आपके इम्तियाजात थे जो आपने खुद बयान फरमाया, और यकीनन आपने फरमाया मैं ही वो हूँ कि जिनके जानुए मुबारक पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। बिल्कुल, और आखिरी चीज जो दहने मुबारक में गई है वो आप ही की चबाई भी आपकी चबाई मिस्का है, आप ही के हुजरे में। तो आप एक रोल मॉडल है दुनिया की सारी खवातीन के लिए कि घर में किस तरह रहना है। और आप फरमाती हैं कि मैं अपने शोहर के कपड़े भी धोती थी, हुजूर का वजू के लिए पानी भी देती थी, और सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दिलजोई के लिए सब कुछ किया करते थे। हदीस मुबारक में आया कि सरकार उनके साथ दौड़ लगाया करते थे। फिर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन थोड़ी मगमूम हुई तो सरकार अपने कांधे पे बिठाकर उन्हें ईद के दिन जो जंगी करतब हो रहे थे वो सारे के सारे आप उन्हें दिखाते रहे, कई घंटों तक दिखाते रहे। और आप ही का ये इम्तियाज है कि अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह ने आपकी हक में, आपकी तहारत के लिए कुरान की मुस्तकिल 18 आयात नाजिल फरमाई, क़यामत तक लोग करते रहेंगे। और आप ही वो ज़ौजा मोहतरमा है कि जंगे बदर हो, जंगे उहद हो, आप बेहतरीन तबीब भी थी। जी जी जी, आप बेहतरीन को पानी पिला रही हैं, आप बेहतरीन फकीहा थी, आप बेहतरीन तबीब थी और बेहतरीन शायरा थी। ये तीन खवास हैं जो फुकाए किराम ने कसरत के साथ आपके बयान किए हैं। लिहाजा आप पानी पिलाया करते, इसलिए कि मुसलमानों की जो अक्सरी और आददी कुव्वत थी वो उस वक्त कम थी, लिहाजा आप मुसलमानों को पानी भी पिलाती थी। जो जख्मी आते थे उनको मरहम पट्टी किया करती थी। ये अमल आपने बदर में भी किया, और उहद में खास तौर पर रिवायत मिलती है कि जंगे उहद में कसरत के साथ आपने सारा काम फरमाया। जी हाँ, यह आपने फरमाया। और इसके अलावा जो आपकी एक वजह इम्तियाज थी कि बड़े बड़े किबार सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह, जिनमें हजरत अबू मूसा अशरी जैसे, जिसमें हजरत इब्ने मसूद जैसे, जिसमें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मकाम, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के तरह आपको उनके मकाम पर आपको फकीहा कहा जाता है। लिहाजा आपने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की अहादीस बयान की। आपने औरतों के जो खास मसाइल हैं वो सारी अहादीस आपसे मरवी है। हुजूर की विलादत मुबारका की जो अहादीस है वो कसरत के साथ आपसे ये बड़ी जो हम जिस पे अमल करते हैं कि आपने बताया कि मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं, क्या मैं उनकी तरफ से सदका दे सकता हूँ? तो ये हदीस जो है हजरत आयशा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जो वालिदैन गुजर चुके हैं उनकी तरफ से सदका दिया जा सकता है। आयत आपकी वजह से नाज़िल हुई। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों में तो बहुत से कामिल गुजरे, बहुत कामिल गुजरे, औरतों में सिर्फ 3 औरतों को ये खासा ये मलका हासिल है कि वो कामिल हैं। उनमें एक आसिया बिनते मदायन, एक मरियम बिनते इमरान और एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये तयम्मुम वाली आयत है, ये भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम बयान करती है कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा, उसमें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला तो वहाँ पानी नहीं था, रात का वक्त, हज़रत आयशा थक चुकी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक पर सर रखकर सो रही थी।
صحابہ اکرام نے عرض کیا اگر یہاں سے ہم نہیں جاتے ہیں تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تہجد بھی نکل جائے گی، فجر بھی قضا ہو سکتی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے چلنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق گئے اور انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا اور اٹھانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی یہ توجیہ پیش کی کہ پانی نہیں ہے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنا قانون ہی بدل دیا. اللہ رب العزت نے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو دھو لو اور مسح کر لو. یہاں جب حضرت عائشہ صدیقہ کی نیند کی باری آئی کہ ان کو نیند سے جگانے کی، تو اللہ رب العزت نے اپنا قانون بدل دیا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا.